اسلامی مسائل 17ویں صدی عیسوی سے یورپی دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور امریکہ کی یونیورسٹی میں توسیع کے بعد امریکی اکابرین نے بھی اسلامی تعلیمات پر تحقیق کرنے میں دلچسپی لینا شروع کی۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسلامی مسائل اور ہر طبقہ کے مسلم دانشوروں کے متعلق یورپی و امریکی محققین نے 17ویں صدی عیسوی کے بعد بہت سی کتب تحریر کی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ان تحقیقات کا گزشتہ 50-60 سال کے دوران فارسی میں ترجمہ ہوا، لیکن اہل یورپ و امریکہ اس صدی کے آغاز خصوصاً جنگ عظیم کے شروع میں مسلک شیعہ اثنا عشری اور ان کے اکابرین پر تحقیق کرنے کی جانب مائل ہوئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مطالعاتی مرکز جو اسٹراسبرگ، فرانس میں واقع ہے، نہ صرف اسلامی مسائل پر تحقیق کرتا ہے بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب پر بھی ریسرچ کرتا۔ جو لوگ اس تحقیقاتی مرکز میں خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ اسٹراسبرگ کے رہائشی نہیں بلکہ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے اساتذہ کے علاوہ ان میں وہ دانشور بھی شامل ہیں جو دوسرے ملکوں میں مذہبیات پر تحقیقی کام میں مشغول ہیں اور اپنی تحقیقات کو اس مرکز کے سیکریٹریٹ کے لیے ارسال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ محققین 2 سال میں ایک مرتبہ اسٹراسبرگ میں جمع ہو کر باہمی تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ ان محققین کی تحقیقات میں سے ایک تحقیق پیش خدمت کتاب کی صورت میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں ایسے مطالب درج ہیں جو ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک میں دوسری کتابوں کی زینت نہیں بنے۔ حالانکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انسانی اور عملی مرتبہ فی الحقیقت اس کتاب کی رسائی سے بہت زیادہ بلند ہے، مگر یہ کتاب اس بات کا موجب بن سکتی ہے کہ اہل علم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اس سے زیادہ جامع مواد تصنیف و تالیف کریں۔ میں ایک شیعہ اثنا عشری مسلمان ہوں، لیکن آج تک نہیں جانتا تھا کہ شیعہ مسلک کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے۔ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چھٹے امام کے بارے میں اس سے زیادہ معلوم نہ تھا کہ اب امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد گرامی قدر ہیں۔ میں آپ کی سوانح حیات سے مکمل بے بہرہ تھا اور زیادہ سے زیادہ یہی جانتا تھا کہ آپ کی ولادت و شہادت کہاں واقع ہوئیں۔ مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے بارے میں کیا فرمایا اور کیسے کارنامے انجام دیے، حتیٰ کہ اس بات سے بھی نابلد تھا کہ شیعہ مسلک کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام نہیں ہیں؟ پھر شیعہ مسلک کو جعفری کہنے کا کیا سبب ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ایثار کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب نہیں کہ شیعہ مسلک کو حسینی کا لقب دیا جائے؟ ان تمام سوالوں کا جواب مجھے اس وقت ملا جب اسلامک اسٹڈیز سینٹر اسٹراسبرگ، فرانس کا ایک میگزین دربار امام جعفر صادق علیہ السلام میرے ہاتھ لگا۔ اس رسالے کو پڑھ کر میرے علم میں یہ بات آئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دیگر ائمہ میں اس قدر ممتاز کیوں ہیں۔ شیعہ مسلک کو ان کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق معلومات کا فقدان خود میری اپنی سستی اور کاہلی کے باعث ہوا، کیونکہ اگر بحار الانوار تالیف علامہ مجلسی، وفیات العیان تالیف ابن خلکان، وافی تالیف ملا محسن فیض اور کافی تالیف علامہ کلیانی، یا تاریخ التواریخ تالیف لسان المالک سپر جیسی کتابوں کا مطالعہ کر لیتا تو اپنے چھٹے امام کو بخوبی پہچان لیتا۔ تو میں عرض کروں گا کہ میں نے بعض کتب کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق لکھی گئی ہے مطالعہ کیا ہے، اور اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ان کتابوں میں امام صادق کے معجزات اور مناقب تو کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب کہیں دستیاب نہیں ہے کہ شیعہ مسلک کو جعفر کس بنا پر کہا جاتا ہے۔ مگر اس رسالے نے جو اسلامک اسٹڈیز سینٹر اسٹراسبرگ نے چھاپا ہے مجھ پر یہ حقیقت عیاں کر دی اور میری نابینا آنکھوں کو بصیرت دے دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مذہب شیعہ کو زوال سے بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار فرمائے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ آج مسلک شیعہ موجود نہ ہوتا۔ اس عظیم شخصیت اور نابغہ دانشور کے حق کو پہچاننے کا تقاضا ہے کہ آپ کا تعارف و شناخت تاریخی،
علمی اور نظریاتی حوالوں کے ساتھ ان سب لوگوں کو کرایا جائے جو اب کی ذات بالا صفات کی معرفت نہیں رکھتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس سیاسی دور میں ہوئی جب حق و دیانت کے چراغ گل کیے جا رہے تھے اور جزیرہ نما عرب میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ جگہ جگہ فتنہ انگیزی، اناد و فساد اور بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ علم، حق اور صداقت کی تلاش کے بجائے جا و منصب، سیم و زر اور تاج و تخت کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ہر طرف مفاد پرستی کا سکہ چل رہا تھا اور ملوکیت واقتدار کی قربان گاہ پر دیانت وامانت کو قربان کیا جا رہا تھا۔ ایسے عہد ظلمت میں نور امامت کا چھٹا ماہتاب اپنی پوری آب و تاب سے چمکا۔ اب اسلام کے نامور عظیم ترین اور سرمایہ خر و ناز اکابرین میں ممتاز منفرد مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ اپنی ساری زندگی انسانی فلاح و اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اب کی سیرت اسلامی کردار کی کامل اور بے نظیر تصویر ہے۔ آپ نے ہمیشہ وہی کہا اور وہی کیا جو دین فطرت اسلام کا حقیقی منشا و مقصد تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اپنے ایک لمحہ کے لیے بھی ان ذمہ داریوں اور تقاضوں سے غفلت نہ برتی جو انفرادی، اجتماعی، خانگی اور عوامی شعبہ ہائے حیات کی طرف سے اب پر عائد ہو سکتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم اسلامیہ کے نشر و اشاعت میں جو حصہ لیا اور جس طرح اسلام کی ثقافت کے لیے گرا قدر خدمات انجام دیں، اس کی مثال ملنا محال نہ صحیح مگر مشکل ضرور ہے، اور ان کے طاہر گھرانے کے سوا ان کی نظیر تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کا عہد حیات وہ دور تھا جب فتوحات اور بیرونی دنیا کے اتصال، خاص کر یونانی اور رومی لٹریچر کی نشر و اشاعت کے باعث عربستان میں مختلف علوم و فنون، طرح طرح کے نظریات اور نئے فکری رجحانات داخل ہو رہے تھے، اور اندرین صورت اسلام کے خلاف بیرونی محاذوں سے علمی اور ثقافتی الغار کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا۔ یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی جس کے زہریلے اثرات اور مہلک نتائج سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا تیغ و تفن کی طاقت سے ممکن نہ تھا، کیونکہ عقل و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب سے فکری و نظریاتی طوفانوں پر بند نہیں باندھے جا سکتے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس محاذ پر جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ تاریخ اسلام میں حروف ذہبیہ سے مرقوم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو تاریخ میں وہ دور ملا جب بنی امیہ کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور بنی عباس نے الرضامن المحمد کے نام سے جو عوامی تحریک شروع کی تھی اور جس کے معید دین میں امام ابو حنیفہ بھی تھے، اس کی قیادت ہاتھوں میں لے لی اور خود اپنی سلطنت قائم کر لی، جس کا ابتدائی زمانہ بنی امیہ اور اس کے معید دین سے انتقام میں گزرا۔ پہلے خلیفہ بنی عباس کا نام تاریخ نے صفا یعنی بکثرت خون ریزی کرنے والا لکھا، اور پھر دوسرا خلیفہ منصور ہوا جس نے اقدار کو متحکم کرتے ہی مسلمانوں میں فرقہ سازی کے کھیل کا آغاز کیا۔ یہ وہ درمیانی وقفہ جس میں کچھ حریت اور آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ محمدی کے ترجمان کی حیثیت سے اس کو منظم اور آزادانہ طریقہ سے پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فلسفہ یونان اور روم و ایران و ہند کے اثرات سے جو لادینی نظریات مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کر رہے تھے، اس کا علم و عقل کی سطح پر مقابلہ کیا اور علم کلام کی منظم تشکیل فرمائی۔ چونکہ اس کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں میں تقریباً 55 فقہی مکاتب قائم ہوئے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلک کا اتباع کرنے والے جعفری کہلائے، اور اب کی بلا آمیزش فقہ کا نام فقہ جعفری مشہور ہوا۔ جعفر بن محمد علیہم السلام مسلمانوں کے وہ قابل فخر امام ہیں جو اب بھی زندہ ہیں، اور ہر آنے والے دور میں ان کی ایک نئی آواز گونجتی ہے جس سے اہل زہد و تقوی پر ہیزگاری کا اور اہل علم و فضل علم کمال کا درس لیتے ہیں۔ اب کی آواز پریشان حال کو سکون کی راہ دکھلاتی ہے، مجاہد کو جوش دلاتی ہے، تاریکیوں میں نورانیت پھیلاتی ہے، عدالت کے قصر کے بنیاد میں قائم کرتی ہے، اور مسلمانوں کی یہ پیام دیتی ہے کہ اب بھی ایک نقطہ پر جمع ہو جاؤ، دیکھو خدا بھی ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے۔